أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الکہف کے پہلے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے متعلق حافظ ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ جو ہے وہ یہاں نقل کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے دو آدمی مدینہ منورہ کے اندر کیونکہ یہود بستے تھے تو وہاں بھیجے کہ وہاں جا کے پوچھیں کہ اس طریقے سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تورات و انجیل میں اس کے متعلق کیا ہے، ذرا وہاں سے تھوڑا سا پوچھ کے آئیں۔ وہ بندے گئے، مدینہ کے یہود سے ملے، انہوں نے 3 سوال کہے کہ آپ جا کے 3 سوال اس شخص سے پوچھیں۔ اس کا جواب اس نے دے دیا تو پھر اسے معلوم ہے یہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ سوال نہیں معلوم ہوں گے، اور اگر وحی کے ذریعے معلوم ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ تو وہ اشخاص آئے، انہوں نے سوال پوچھے۔ وہ 3 سوال یہ تھے کہ وہ نوجوان کہ جو شرک سے بچنے کے لیے اس بادشاہ جو دقیانوس تھا اس کے دربار سے ہٹ کے چلے گئے تھے اور بعد میں غار کے اندر چلے گئے، کہف غار کو کہتے ہیں۔ تو غار کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لی اور وہاں پہ ایک لمبا عرصہ اللہ نے ان کو سلا دیا، وہ سوئے رہے۔ اس کا واقعہ، اس کے متعلق انہوں نے پوچھا۔ اور دوسرا اس شخص کے متعلق جس نے مشرق و مغرب تک سفر کیا، یعنی ذوالقرنین کے متعلق۔ اور تیسرا روح کے متعلق سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال جب کیے تو اس کے بعد اس سورت کا شان نزول، یہ سورت کا نزول شروع ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ کے اندر یہ 2 واقعات اس میں ہیں۔ ایک واقعہ روح کے متعلق پیچھے گزر چکا ہے پچھلی سورت کے اندر، اور باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی مذکور ہے، کچھ اور ایسی چیزیں بھی ہیں۔ سورہ کہف، اس کی تلاوت کے بہت زیادہ احادیث کے اندر فضائل آئے ہیں، خاص طور پہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ بزرگان دین کے اندر اس کا معمول رہا ہے، کہتے ہیں بعض کہ اس کے پہلے رکوع کی اور آخری رکوع کی ہر جمعے کو تلاوت کر لی جائے، بعضوں کے ہاں یہ ہے کہ پوری سورہ کہف کی تلاوت جمعے والے دن کر لی جائے، اور جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ جل شانہ کی ذات دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گی۔ تو وہ فتنہ ایسا بڑا فتنہ ہے کہ جس سے ہر دور کے ہر نبی نے اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اور میری امت کو اس سے محفوظ فرمانا، اور اس نے قرب قیامت کے اندر آنا ہے اور اس امت کے ساتھ اس کا بالا بڑھے گا۔ تو بہرحال آگے باتیں ضمناً آتی رہیں گی۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پچھلی سورت جو ختم ہوئی اس کے اندر بھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، وہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ میرا محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ آخری آیت اس کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی خامی نہیں رکھی، کوئی کمزوری نہیں رکھی۔ عِوَجًا کا معنی اس آیت کے اندر 3 باتیں۔ پہلے اللہ کی تعریف، دوسری بات کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا، اور کس کے اوپر ہوا؟ اللہ کے محبوب بندے، اس کائنات کے افضل ترین بندے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اللہ نے یہاں عبد سے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا تاکہ بات کے اندر کوئی مغالطے کے اندر نہ پڑ جائے کہ وہ انسانوں میں سے اشرف المخلوقات میں سے سب سے بہترین ہے، جیسے پچھلے درس کے اندر بات کی تھی، لیکن تھے کیا اللہ کے محبوب بندے تھے، تو اسی کا فرمایا کہ علی عبدہ الکتاب، کہ اپنے بندے کے اوپر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس کے اندر اللہ نے کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی کجی، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے، اللہ نے اس کو بالکل مکمل جامع و مانع بنایا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، ایک سیدھی کتاب اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے۔ قیمہ بالکل سیدھی اس نے کتاب کس لیے کی ہے؟ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، تاکہ انذار کرے، لوگوں کو سمجھائے، بأسا شدیدا، ایک سخت قسم کے عذاب سے، من لدنہ، جو اس کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ اس کتاب کو اللہ نے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ انذار کرنے والی ہو، لوگوں کو سمجھانے والی ہو، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہو، غلط راستے سے ہٹا کے سیدھے راستے کے اوپر لے جانے والی ہو، جو ناکامی کی طرف یا جہنم کی طرف جانے والا راستہ اس سے بچانے والی ہو، اس سے انذار کرنے والی ہو۔ تو اس کتاب کے متعلق یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو اس لیے نازل فرمایا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ بشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی جو مومن الذین یعملون الصالحات، نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، اس کے اندر خوشخبریاں بیان کی ہیں اس کے متعلق، ان لہم اجرا حسنا، فرمایا جا رہا ہے کہ جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیجئے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے۔ لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اعمال صالح کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ایسے ایمان والے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایمان لے آئے تو ان کو خوشخبریاں، فرمایا کہ ایسے مومن، ایسے یقین کرنے والے کہ جو اعمال صالح کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اللہ نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ماکثین فیہ ابدا، ماکثین رہیں گے فیہ، اس میں ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی وہ جو اللہ نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے، اللہ نے جو ان کے لیے کامیابی تیار کر رکھی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کامیابی مل گئی وہ بھی عارضی، ناکامی مل گئی وہ بھی عارضی، غم مل گیا عارضی، خوشی مل گئی عارضی، دنیا کی ساری چیزیں عارضی ہیں، لیکن وہاں جو بھی ملے گا بندے کو ہمیشگی، اور یہ جو خوشی ملنی ہے اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا۔ وَيُنذِرَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہا ہے، اتخذ اللہ، کہ اللہ نے پکڑ لیا ہے، بنا لیا ولدا، نعوذ باللہ کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، ان کو انذار کرے، ان کو بتا دے کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ صمد، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اب یہاں یہی فرمایا کہ اس کتاب کے اندر اس لیے کہ تاکہ انذار کر دے کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ تو خود ان کے پاس ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا، یعنی ما لہم نہیں ہے ان کے لیے بھی، اس کے متعلق من علم، کوئی علم نہیں ہے، یعنی اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی ثبوت نہیں ہے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ لیں کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ یہ کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ وہ اللہ کے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی، اور پھر کہا کہ انہوں نے نہیں، ولا لآبائہم، ان کے چھوڑے ان کے باپ دادوں کے پاس بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کے متعلق یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کبرت کلمتن، کہ بڑی سنگین بات ہے، بہت بھاری بات ہے، تخرج، جو نکل رہی ہے، من افواہہم، ان کی منہ سے، افواہ منہ، ان کے منہ سے جو بات نکل رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سنگین بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بڑا بھاری جرم ہے کہ اللہ کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں کہ جس کا
وجود ہی کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، وہ بات کر رہے ہیں اس کے متعلق۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان یقولون الا کذبا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان یقولون، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، الا سوائے اس کے، کذبا کہ وہ جھوٹ ہے، جھوٹ کے علاوہ کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ کہ اللہ کا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی ذات تو لیس کمثلہ شیء، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی اس کا ایسا کوئی نہیں۔ یہ تو اس کو چاہیے ہوتے ہیں جس کو کوئی کمزوری آ جائے، کوئی ایسی چیز۔ اللہ کی ذات ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ اب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو لا بیٹھیں گے۔ فَلَعَلَّكَ، پس ہو سکتا ہے شاید، بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ اپنے آپ کو جو ہے ختم کر دیں آپ، عَلَىٰ آثَارِهِمْ کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، یہ کہ ایمان نہیں لائیں گے، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس بات کے افسوس کے اندر۔ حاضر حدیث بات کو کہتے ہیں اسفا، افسوس کرتے ہوئے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر رہنے والا ہر شخص جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے، اور ہر شخص ناکامی سے بچ کے کامیابی والا بن جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر ایک درد تھا، ایک فکر تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن رات دعوت دیتے، لوگوں کو سمجھاتے، لوگ ان کو تنگ کر رہے ہوتے تھے، ان کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہوتے تھے، مصیبتیں، رکاوٹیں پیدا کر رہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب جا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ابو جہل کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن تو کہنے لگا کہ جب طوفان آندھی چل رہی ہے اور بندے دستک ہوئی تو اس نے کہا کہ آج جو ہے جو مانگنے کے لیے آیا دے دوں گا۔ جب دیکھا کہ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو کہنے لگا کہ میں نے تمنا تو یہ کی تھی، تہیہ تو یہ کیا تھا، لیکن اب آپ کی بات میں نہیں مانوں گا۔ بدبختی اس کے مقدر کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت للعالمین والی صفت کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اتنے رحم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں، انا جعلنا، بے شک ہم نے جو بنائی ہیں، علی الارض زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی علی الارض زینہ، دنیا کے اندر جتنی ہم نے زینت رکھی ہے، بناؤ سنگار رکھا ہے، جتنی لوگوں کو بھلی لگنے والی چیزیں رکھی ہیں، یہ مال و دولت ہے، دنیا کا حسن ہے، ظاہری طور پہ فائدہ نظر آتا ہے، چیزوں کے اندر جو ہے وہ ذائقے اللہ نے رکھے ہیں یا مختلف فوائد رکھے ہیں۔ فرمایا لنبلوہم، اس لیے کہ ہم آزمائیں، ایہم، کہ ان میں سے کون احسن عملا، اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ ادھر کہتے ہیں دوسری سورہ ملک کے اندر کہ ہم نے موت و حیات کس لیے پیدا کیا کہ تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ کائنات کے اندر حسن اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ آزمائیں، مال اس لیے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں جو ہمیں کھینچ رہی ہیں، ہر وقت اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، شیطان ان کے ذریعے ہمیں جال کے اندر پھنسا رہا ہے، ان کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے کیوں پیدا کی، اس لیے پیدا کی کہ تاکہ دیکھوں، تاکہ جو بندہ بھی جو کام کرے حق الیقین کے ساتھ کرے، واضح طور پہ کرے، اسے معلوم ہو، ایسا نہ ہو۔ اور یہ جو ایسی چیزیں ان کے اندر کشش زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امتحان کی چیزیں ہیں، لہذا اس سے بچنا ہے۔ اب سود ہے، سود بظاہر بڑا فائدہ مند چیز نظر آتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بندے کے دل کے اوپر تھوڑا بھاری لگتا ہے کہ اس سے تو مال کم ہو جائے گا، حقیقت کے اندر مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، کسی غریب کو دینا، اللہ کے راستے کے اندر نکال کے دینا ہے تو 10 روپے نکالنے کے لیے ہمیں کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ دیں نہ دیں، اس سے باقی کام نہ رک جائیں، حج پہ جانا ہے تو کہیں باقی دوسرے کام نہ رک جائیں، لیکن اگر وہی لہو لعب کے اندر لگانے ہیں، دنیا کی چیزوں کے اندر لگانے ہیں، اس گھر کے اندر لگانے ہیں، مسجد آباد کرنی ہے اس کے اندر لگانے ہیں، سوچیں گے وہی گھر کے اندر ہم لاکھوں کروڑوں لگا دیں گے اس کے لیے، لیکن ہم اس کے اندر نہیں سوچیں گے، شادی بیاہ کے اندر لگا دیں گے، لیکن دین کے کام کے اندر لگانے کے لیے ہمیں بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے، حساب کرنا پڑتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہی چیز ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یعنی یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کرنے والے ہیں، اس کو کیا کر دیں گے، اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ دنیا کے اندر فنا ہے، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کی۔ آتا ہے وہاں
کل من علیہا فان، سورہ رحمان کے اندر ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف باقی رہے گی رب کی جو ذات ہے اس کا جلال باقی رہے گا، وہ باقی رہے گی۔ یہاں فرمایا جا رہا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اس کو ہم چٹیل ایک میدان بنا دیں گے، بالکل اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا، سارا کچھ انسان سے چھوڑ کے ادھر چلا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اب ادھر آ رہی ہے بات کہ ام حسبت، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ان اصحاب الکہف، کہ غار والے اور والرقیم اور رقیم والے لوگ، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیزیں، آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجبا، بے عجیب نشانی ہیں۔ اب یہ اللہ سوالیہ انداز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم حسبتا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ بہت بڑی نشانیاں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے ڈھیر ساری نشانیاں بھیجی ہیں، یہ تو ایک عام سی نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ میں نے دنیا کے اندر بہت ساری تمہارے سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے بے شمار نشانیاں بھیجی ہیں، ہاں تم سوچنے والے بنو، دیکھو تو صحیح نا کہ میں نے تمہارے لیے کس کس چیز کے اندر عبرت کی چیزیں رکھی ہیں، صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے اصحاب الکہف، یہ غار کے اندر جانے والے لوگوں کا تذکرہ ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اس کے بعد تقریباً 30 یا 33ویں عیسوی کو انہیں اللہ جل شان نے اٹھا لیا آسمان کی طرف، اور وہ جو واقعہ پیش ہے اس کے تقریباً 30-40 سال کے بعد وہاں پہ جو بادشاہ آیا فلسطین کے اندر، تو وہاں اس نے ایسا کیا کہ اس وقت لوگ آہستہ آہستہ بدل گئے، اس سے ہٹنے لگے رستے سے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ آیا تو اس نے کہا کہ چلو ابھی جو ہے نا ان کو میں، وہ یہودیت پہ قائم تھا، اس نے کوشش کی کہ ان کو جو لوگ ہیں وہ ہٹ جائیں، دوسرے طریقے کے اوپر چلے جائیں۔ اس بادشاہ نے ڈھونڈا کون کون سے بندے ہیں، انہیں ہٹانے کے لیے کوشش کی، تو اسے پتہ چلا کہ چند نوجوان ہیں تو وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اس نے جب ان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو میں مہلت دیتا ہوں اتنے وقت تک کہ آپ یا تو توبہ کر لو، جہالت کے راستے کے اوپر آ جاؤ، نہیں تو میں آپ کو مار دوں گا۔ اور اس نے جب کئی لوگوں کو مار بھی تو ان لوگوں نے، اب یہ ایک بیٹھا تھا اس مجمع کے اندر، نکلا دوسری طرف دوسرا آ گیا، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، وہاں پہ اکٹھے ہوتے گئے، سوچنے لگے کیا کریں۔ ان کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ ہم نے دین تو چھوڑنا نہیں ہے، ایمان کو تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کی توحید کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم جو اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے، اب کرنا کیا ہے۔ اس کے لیے ان کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ چلے ہم یہاں سے چلتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو چھوڑے گا نہیں، مار دے گا، اور یہ بصیرت کا تقاضا یا حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم موت کے منہ کے اندر جا کے دیں، تو ہم اپنے اس دین کو بچانے کے لیے کہیں نکل جاتے ہیں آگے پیچھے۔ وہاں سے چلے گئے ایک غار کے اندر، اور غار ایسی تھی کہ جس کا شمال کی طرف منہ تھا، اس کے اندر دھوپ جو ہے اندر نہیں جاتی تھی، صرف اس کے اندر جو ہے روشنی جاتی تھی۔ تو وہاں پہ اللہ جل شان نے ان کو سلا دیا، 300 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہاں پہ اللہ جل شان نے ان کو سلا دیا، وہاں پہ وہ سوئے رہے، اور کروٹ بھی وہ بدلتے رہے۔ ان کے ساتھ کتا تھا، وہ بھی ساتھ چل پڑا، تو وہ بھی ایسے دروازے کے اوپر بیٹھا رہا، تو لوگ باہر سے اگر کوئی آتا تو دیکھتا کہ کتا بھی بیٹھا ہوا، وہ بھی جب کروٹ بدل رہے ہوتے تھے تو وہ بھی پتہ چلتا تھا۔ اور جگہ ایسی تھی کہ جس طرف ہر بندے کا آنا جانا نہیں تھا، لوگوں کا وہ نہ عام رستہ تھا، اس لحاظ سے جو علماء نے لکھا ہے اس کے متعلق کہ ایسی جگہ تھی۔ اب وہاں پہ وہ موجود تھے، پڑے رہے اتنا عرصہ، اور یہ بندے 6 تھے 7 تھے، قرآن کے اندر آتا ہے کہ بس بات یہ ہے کہ بندے اتنے تھے، اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 5 میں سے چھٹا کتا تھا یا 6 میں سے 7واں کتا تھا، جتنے بندے تھے۔ اصحاب کہف کے متعلق آتا ہے کہ جمع کے صیغے کے اندر ہیں، تعداد ان کی زیادہ تھی، یعنی 5 6 7 آدمی تھے، 7 تھے تو 8واں کتا تھا۔ تو بہرحال جتنے بھی اشخاص تھے ایمان والے تھے، توحید کے اوپر ڈٹنے والے تھے۔ اب اللہ کریم نے جب بندہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی ذات نے وہاں 300 سال سے زیادہ اللہ کی ذات نے انہیں سلائے رکھا، اور اللہ قادر ہے۔ جیسے کہ واقعہ سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ وہ جب بستی کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ اس بستی کو تو ویران ہونے کے بعد جو ہے نا کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے انہیں ایک جگہ کے اوپر سلا دیا، اب ان کے پاس کھانا بھی موجود ہے، گدھا بھی موجود ہے۔ اب وہاں پہ جب وہ لیٹے تو صبح کا ٹائم تھا، اب اللہ نے جب انہیں لٹا دیا اور جب آنکھ کھلی 100 سال کے بعد، تو اللہ جل شانہ نے کہا کہ دیکھیں اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا بالکل ہڈیاں سامنے اللہ کی قدرت کے ساتھ اکٹھی ہو رہی ہیں، جڑ رہی ہیں، ان کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے، کھانا بالکل صحیح سلامت پڑا ہوا ہے۔ اب بڑی حیرانگی کی بات کہ 100 سال تک کھانا خراب نہیں ہوا، گدھا مر مٹ گیا، اس کی ہڈیاں جو صرف رہیں۔ تو اس کو اللہ نے حکم دیا، تو اللہ نے کہا کہ کیف ننشزھا، کہ ہم کیسے اس کو جوڑتے ہیں اور کیسے اس کے اوپر جو ہے گوشت چڑھاتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا کہ قال کم لبثت، کہ تو نے کہا کہ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یا اللہ سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں تعمل تو
100 سال جو ہے آپ پہ یہاں سوئے رہے ہیں، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں، بلکہ میں نے آپ کو یہاں 100 سال یہاں پہ سلائے رکھا ہے۔ تو اللہ قادر ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے 300 سال سے زیادہ وقت کے اوپر 309 جتنے بھی سال تھے اللہ کریم نے وہاں پہ انہیں سلائے رکھا۔ اب وہاں پہ جب اس وقت اٹھے، ان کی آنکھ کھلی تو اس وقت انہوں نے جب دیکھا کہ کیا کریں، بھوک لگی ہے، تو انہوں نے کہا، جو ان میں سے ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ ہم میں سے ایک بندہ جائے شہر کے اندر تو وہاں جا کے کھانا لے کے آ جائے، لیکن خیال کرنا کہ وہ بادشاہ، انہیں تو اب اتنا اندازہ نہیں تھا کہ بادشاہ کو مر مٹ گیا ہوگا، کھپ گیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا خیال کرنا کہ یہ سکے آپ لے کے جا رہے ہو تو وہاں ذرا خیال سے جانا، بچ بچا کے جانا، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے بادشاہ کو کہ یہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں اور ادھر موجود ہیں، ہم یہاں پہ سوئے رہے ہیں، تو چلیں۔ وہ بندہ گیا، جب دیکھنے کے لیے گیا، جا کے اس نے پوچھا، جب انہوں نے سکہ دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ تو بڑا پرانا سکہ ہے۔ انہوں نے تحقیق کی، بھئی یہ تو سکہ چلتا ہی نہیں ہے، وہ خود بھی حیران ہو گیا۔ انہوں نے جب تحقیق کی، بات تو پھیلی تھی کس طریقے سے چند نوجوان تھے اور یہاں سے وہ اس طریقے سے چلے گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، تو معاشرے کے اندر تو ایک بات تھی، وہ بات پھیلتے پھیلتے جو ہے آگے پہنچ گئی۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ اس وقت کے اندر ایسی بحث چل رہی تھی کہ اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کے اندر اس وقت جو حکمران تھا وہاں پہ وہ ایک صحیح العقید تھا، تو اب وہ اس بات کے اوپر تھا کہ اب کس طریقے سے اس کو یہ تختیاں ملی تھیں کہ ایسے چند لوگ تھے یہاں سے چلے گئے تھے، وہ سابقہ بادشاہ نے اپنے ریکارڈ کے اندر یہ چیز رکھی تھی۔ اب اس تمنا کے اندر تھا کہ کاش وہ مل جائے اور کوئی ایسی چیز حقیقت اس کے متعلق پتہ چل جائے، پر ان کو پکڑ کے جب شہر کے اس نے پکڑا، دروازے کے اوپر پکڑ لیا گیا، پھر جب پہنچایا گیا بادشاہ کے پاس، تو وہ جو مسئلہ ایک حل نہیں ہو رہا تھا وہ بھی حل ہو گیا۔ اللہ کی ذات قادر ہے کہ کس طریقے سے کس بندے کو رکھتی ہے۔ تو پھر وہاں سے انہوں نے اپنا کھانا لیا، اس کے بعد گئے، پھر دوبارہ اللہ نے انہیں سلا دیا۔ بہرحال واقعہ اس لیے عرض کیا آپ کے سامنے کہ تاکہ تھوڑا سا اس کا پتہ چل جائے۔ ہم اس کی جو 1-2 آیتیں کا ترجمہ کرتے ہیں تو باقی واقعہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اگر آپ تسلسل کے ساتھ آتے رہیں گے تو پورا واقعہ انشاءاللہ سماعت فرما لیں گے۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، اوا کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، الفتیہ نوجوانوں نے، الی الکہف غار کی طرف پناہ لی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وقت ایسا تھا، کیفیت ایسی تھی کہ ساری دنیا دشمن ہے، صرف وہ چند نوجوان ہیں، اب وہ اپنی جائے پناہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں، ہماری جان بچ جائے۔ تو انہوں نے غار جب دیکھی تو وہاں سکون کا سانس لیا کہ اللہ ہمیں یہاں تو بچا لے، تو وہاں پہ گئے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا رستہ مہیا فرما دیجیے۔ اب وہ دعا کرنے لگے گئے، ہمارے پروردگار آتنا، ہمیں دے دے، من لدن کا اپنے پاس سے رحمہ، رحمت مہیا فرما دے یا اللہ، سکینہ نازل فرما دے یا اللہ، ہمارے اوپر تو رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما دے، وہیئ لنا، اور ہمارے لیے تیار کر دے، من امرنا، اپنے حکم کے ساتھ، رشدا، کوئی بھی ایک رستہ جو ہمیں مہیا کر دے کہ ہم بچ جائیں، یہ جو ہمارے اوپر ایک آفت آنے والی ہے، ہم دین کو بھی بچا لیں اور ہم خود بھی بچ لیں، یا اللہ ایسی جگہ بنا دے جہاں پہ ہم تجھے بھی یاد کرتے رہیں اور ہماری جانیں بھی بچی رہیں۔ یہ انہوں نے جو ہے وہاں دعا کی۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اللہ کہہ رہے ہیں چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے 300 سے زائد کا، یہاں تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں کے اوپر، فی الکہف غار کے اندر، سنین عددا، تو کئی سال تک ہم نے وہاں انہیں سلائے رکھا اس غار کے اندر، وہاں پہ وہ سوئے رہے۔ تھپکی دینے کا محاورہ یہ ہے کہ جیسے نیند طاری کر دینا یا اس طریقے سے، یہ ساری چیز ہے۔ پھر ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین اقصی لما لبثوا امدا، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم، تاکہ یہ دیکھیں کہ ای الحزبین، کہ ان دونوں گروہ میں سے، اقصی لما لبثوا امدا، کہ کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا صحیح شمار کرتا ہے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ 2 گروہوں سے مراد یہ ہے کہ جو آپس کے اندر لڑ رہے ہیں کہ حق کیا ہے، تو ان کی وجہ سے انہیں حق کا پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے۔ اب اس دور کے اندر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اللہ دوبارہ زندہ کیسے کریں گے، بندہ مر مٹ گیا، ہڈیاں ہو گیا کیسے، اس وقت جب یہ سامنے آ گیا، اللہ کی ذات تو قادر ہے، جب 300 سال سلا سکتی ہے وہ صدیاں بھی سلا سکتی ہے۔ تو اب اس طریقے سے یہاں کہا گیا آگے، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کو انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں اپنی اس پیاری کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔
آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا یا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے نیک فرما بردار اور شکر گزار بندوں کی صف کے اندر تو شامل فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ روحانی جسمانی اور خصوصاً جن جن مریضوں نے کہا یا مریضوں کے لیے کہا گیا، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما دے، ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تھی ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔